أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. گزشتہ درس میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر تھا، اور یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ انبیاء کرام تو سارے ہی معروف ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مل گیا، لیکن ان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کی شہرت ایک اعتبار سے بہت ہی زیادہ ہے، اور اس کا سبب ان کی قوم کی وہ بدفعلی ہے جس میں وہ دنیا میں سب سے پہلے داخل ہوئے، یا جس کا ارتکاب کرنے والی سب سے پہلی قوم وہ تھی. اس سے پہلے وہ بدفعلی، وہ اغلام بازی کسی قوم میں کبھی سنی نہیں گئی، نہ تاریخ نے اس کو نوٹ کیا. اس اعتبار سے حضرت لوط علیہ السلام اور اس فعل کو لوط علیہ السلام کے نام کے قریب قریب ہی ایک لفظ ہے، لواطت. لوط، اب اس لفظ کو آپ دیکھیں، درمیان میں واو کے بعد الف ڈالیں اور آخر میں تا ڈال دیں تو وہی لواطت، بدفعلی، فحاشی جو مرد کے ساتھ کرتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس فحاشی میں مبتلا تھی. انہوں نے انہیں واعظ کیا، انہیں اللہ رب العزت سے ڈرایا اور کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جو اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت بنائی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے میاں بیوی بنائے ہیں. مرد عورت کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خواہش نفس پوری کرنے کا یا خواہشات کی تسکین کا اللہ نے ایک بہترین نظام دیا ہے.
تم اس غلط لائن پہ کیوں چڑھے ہوئے ہو؟ اور یہ بات طے ہے کہ حق ہمیشہ کڑوا آ رہا ہے. جب بھی کسی نے حق بولا ہے سامنے والوں کو کڑوا ہی لگتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل الحق ولو کان مرا، حق کہو چاہے کڑوا ہی کہنا. اب حق کڑوا ہے. حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، بہترین واعظ، بہترین نصیحت، انتہائی خلوص. کسی نبی سے زیادہ کسی دوسرے میں خلوص کہاں ہو سکتا ہے؟ پورے خلوص کے ساتھ وہ واعظ کرتے رہے، لیکن قوم جو ہے وہ نہیں سمجھی، بلکہ قوم نے الٹا حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، جن میں سے ایک دھمکی یہ تھی، قالو کہنے لگے لئن لم تنتہے، اے لوط اگر تم باز نہ آئے. تنتہے انتہا ہے نا، لفظ معروف اسی سے ہے. لئن لم تنتہے، اگر تم باز نہ آئے، یا لوطو اے لوط، لتکونن من المخرجین، تو پھر تم شہر سے، شہر بدر کیے جانے والے، ملک بدر کیے جانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے، یا تم اپنے واعظ سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں گے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے لیے جو چند کلمات جواب میں کہے وہ صرف اتنے تھے، کہا قال انی لعملکم من القالین، اے لوگو میں تمہارے اس فعل پر بہت ہی ناخوش ہوں. یعنی مجھے تمہارا یہ فعل پسند نہیں، یہ بدکاری مجھے اچھی نہیں لگتی جو تم کر رہے ہو. اور کوئی لمبی چوڑی لعنت پھٹک یہ وہ جیسے ہماری عادت ہوتی ہے نا، اچھے طریقے سے واعظ کرتے رہے، یہ کام اچھا نہیں ہے، تمہیں فطرت کے خلاف یہ سلسلہ نہیں کرنا چاہیے. اچھے طریقے سے واعظ و نصیحت کی، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے، کہا کہ مجھے تمہارا یہ فعل پسند نہیں، اب تم مجھے کیا کرو گے وہ بعد کی بات. اور ان کو اتنا کہہ کر انی لعملکم من القالین، میں تمہارے اس فعل سے ناخوش ہوں. قالین ناخوش لوگوں میں سے ہوں. اب یہ قالین کا لفظ ہمارے یہاں جو استعمال ہے وہ دیکھیں کتنا اور جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. وہی قالین پورے کا پورا لفظ ہے. قالین ہمارے یہاں قالین کارپٹ کے لیے ہے، اور اصل لفظ جو قالین ہے یہ ناخوش لوگوں میں سے، جمع کا صیغہ ہے یہ. تو فرمایا کہ میں تمہارے اس فعل کے بارے میں تم سے ناخوش لوگوں میں سے ہوں. ظاہر ہے کہ خود حضرت لوط علیہ السلام بھی ناخوش ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ بھی ناخوش ہیں. تو فرمایا میں بھی ناخوش لوگوں میں سے ہوں. اتنا قوم کو کہنے کے بعد اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اللہ رب العزت سے دعا کی، رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے اللہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو اس فعل سے محفوظ رکھ، بچا لے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اقارب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اور خود اپنے لیے رب نجنی، اے اللہ مجھے نجات دے، مجھے نجات دے اور میرے اہل کو نجات دے، مما یعملون، اس فعل سے جو کہ یہ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے نجات دے ان کے اس فعل سے جو وہ کر رہے ہیں اور جو وہ ارادہ رکھتے ہیں. ارادہ ان کا کیا ہے؟ بڑے خطرناک ارادے ہیں کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے، شہر سے نکال دیں گے. تو اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں نجات دے، مجھے اور میرے اہل و عیال کو مما یعملون، جو کچھ کہ یہ کرتے ہیں اس سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فنجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل و عیال کو سب کو نجات دی. اب سب کو نجات دی کے ساتھ ہی فوراً تثنیہ کا صیغہ الا عجوزا فی الغابرین، ایک بڑھیا پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی. اب سارے اہل میں جب کہا تو چونکہ سارے اہل و عیال کو اللہ نے نجات دی، ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہیں
لوط علیہ السلام کی بیوی چونکہ گناہ گار تھی اپنی قوم کے نظریات میں، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کرام کی بیویوں میں سے کبھی بھی کوئی بھی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی جو فاحشہ ہو۔ یہ قوم، ان کا عمل تو فحشی ہے نا، اور یہ عورت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کے ساتھ تباہ کی گئی، لیکن اس میں فحاشی نہیں تھی۔ ان کو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ساتھ تباہ کیوں کیا کہ وہ باقی نظریات میں ان کے ساتھ تھی۔ اگر یہ کہیں کہ وہ لوط علیہ السلام کے پاس کوئی آتا تو اس کی خبر دیتی کہ ان کے پاس کوئی آیا ہوا ہے، اور اسی طرح ان اپنی قوم کے لیے وہ اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتی تھیں بجائے لوط علیہ السلام کے جو کہ ان کے شوہر ہیں۔ اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے شاید وہ بھی اس عیب میں، اس گناہ میں مبتلا تھیں، حالانکہ انبیاء کرام کی بیویوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وہ بڑا پکا قاعدہ بیان کر دیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ برے لوگوں کے لیے بری عورتیں اور بری عورتوں کے لیے برے مرد، اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد اور اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں۔ اور انبیاء دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بری عورت کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ کلمات دلیل ہیں اس بات کی بھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی، اور اسی وقت یہ کلمات نازل بھی ہوئے کہ حضرت عائشہ اس فعل سے بری ہیں، کسی نبی کے نکاح میں کسی نبی کے پاس ایسی عورت نہیں رہ سکتی جو خبیث ہو، جس میں اس طرح کے عیوب ہوں۔ وہ فحاشی والی فحش عورت کسی نبی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے تباہ کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو بھی اللہ نے ان کی قوم کے ساتھ تباہ کر دیا۔ ان دونوں میں اس طرح کا کوئی عیب نہیں تھا، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ طیبات میں سے نہ ہوں، یا کسی بھی نبی کو اللہ نے ایسی بیوی نہیں دی تھی۔ لیکن باقی امور کمی کوتاہی، جیسے کہ ان کے بارے میں کہ یہ کچھ خبریں دیا کرتی تھی لوط علیہ السلام کی باہر لوگوں کو، ان کے پاس مہمان آئے ہیں، لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، جیسے فرشتے آئے دونوں، تو ان کو اس گناہ کے نتیجے میں۔ اور پھر ساتھ ہی ایک نقطہ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبیوں کی بیویوں کو نبیوں کی بیویوں یا اہل کے طور پر ہی اللہ نے متعارف کرایا ہے۔ جب ان کی باری آئی تو اس وقت اللہ نے ان دونوں کو نبیوں کی بیویاں نہیں کہا، بلکہ سورہ تحریم کے آخر میں جا کے 4-5 آیات میں ذکر ہے 2 اللہ والی عورتیں، حضرت مریم اور آسیہ، فرعون کی بیوی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور 2 اس طرح کی عورتیں، ان دونوں میں نوح علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے۔ اور وہاں ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے نیچے تھیں، بیوی نہیں کہا، معنی وہی ہے، یعنی آج کہتے ہیں نا ما تحت، میرے وہ لفظ وہی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے 2 نیک بندوں کے تحت یا 2 بندوں کے ماتحت تھیں یہ دونوں، بیوی نہیں کہا، کیونکہ بیوی جو ہے وہ پورے کے پورے اوصاف بیویوں والے ان میں نہیں تھے۔ اگر پورے کے پورے اوصاف بیویوں والے ہوتے تو نہ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی تباہ کی جاتی قوم کے ساتھ، اور نہ ہی نوح علیہ السلام کی بیوی غرق کی جاتی قوم کے ساتھ۔ ان میں اوصاف کچھ الگ تھے۔ اللہ نے بیویاں نہیں کہا، اللہ نے اہل نہیں کہا، بلکہ کانتا امرأتا، 2 عورتیں تھیں جو ہمارے 2 بندوں کے نیک بندوں کے ماتحت تھیں۔ تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فنجیناہ، ہم نے لوط علیہ السلام جنہوں نے دعا مانگی ہے ہم نے انہیں نجات دی، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور ان کے سارے اہل کو بھی، اہل و عیال کو بھی نجات دی، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بڑھیا کے، وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں۔ اب یہ پیچھے رہ جانے والوں کا جو معاملہ ہے
یہ اگر ہم دوسری صورت پڑھیں نا، سورہ ہود آیت نمبر 82-83، وہاں بھی یہ ذکر موجود ہے حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی بیوی کا۔ تو قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اگر یہ سارا واقعہ اکٹھا کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ آج کی رات تم اپنے اس شہر میں، اپنی اس بستی میں نہیں گزارو گے، بلکہ تم یہاں سے اپنے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ گے، اپنے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ گے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ تمہاری یہ عجوز تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، یعنی وہ تمہارے ساتھ نکلنے کو تیار نہیں ہوگی، اسے تمہارے ساتھ نکلنے نہیں دیا جائے گا، لیکن وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس اعتبار سے ہی کہا گیا کہ سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں، یعنی باقی جو لوگ ان کے ساتھی تھے، ان کی امت کے لوگ، ان کو ماننے والے لوگ تھے، وہ سارے ساتھ نکل گئے کہ آؤ بھئی ہمیں گھر چھوڑنا ہے۔ اور جس کو نہیں نکلنا تھا، اللہ رب العزت نے ظاہر ہے کہ پہلے اعلان کر دیا کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں نکلے گی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے بڑھیا کے یعنی تمہاری بیوی کے۔ عجوز عموماً بڑی عمر کی عورت کو کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ لوط علیہ السلام بڑی عمر کے ہیں اس وقت، تو بیوی کو عجوز کہا اللہ رب العزت نے۔ اور یہاں بھی اگر کسی کو چاہے کوئی اتنی بڑی عمر نہ بھی ہو، بعض ایسے واقعات کا پتہ چلتا ہے، خاص طور پر جو سوتنے ہیں، سوتن کا رشتہ تو آپ جانتے ہیں نا، بڑا تکلیف دہ قسم کا ہوتا ہے۔ میں نے شاید یہاں بھی ایک مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا، کبھی کبھی میں ذکر کرتا ہوں، اردو نیوز نے ٹیلی فون کیا مجھے جدہ سے کہ ہم نے ایک نیا صفحہ شروع کرنا ہے اردو نیوز میں، اور اس کا نام بتایا انہوں نے کہ نام ہوگا دھنک، رنگ برنگی چیزیں اس میں ڈالیں گے، اور اس صفحے کا آغاز اسلامی مضمون جو اس میں دینا ہے وہ آپ لکھیں گے۔ میں نے کہا چلیے، تو مضمون کا عنوان دے دیا دوسری شادی۔ اب میں نے کہا کہ جہاں پٹنے پٹوانے والی بات آتی ہے وہ اتنی دور، کہاں جدہ اور کہاں میں، وہ ہم سے لکھواؤ تاکہ جدہ والے کو پہنچ نہ جائے۔ اب یہاں پہنچنا تو مشکل تھا نا۔ بہرحال اللہ کی توفیق سے میں نے مضمون لکھا، تو اس میں جو چیزیں لکھیں پورے مضمون کا نہیں، صرف خلاصہ یہ کہ اس لفظ کی جو سوتن ہے، اس کی میں نے لغوی تشریح تھوڑی سی لکھ دی۔ میں نے کہا کہ دوسری شادی کرنا جائز تو ہے لیکن واجب نہیں۔ ایک جملہ بطور خاص یہ تھا کہ جائز ہے، واجب نہیں کہ کوئی ہے کہ جی لازمی۔ اللہ نے کہا ہے مثنی و ثلاث و رباع، تم مجھے 2 ضرور کرنی ہے، 3 4 کرنی، ضروری نہیں۔ کسی کی حاجت ہے، بچہ پیدا نہیں ہو رہا پہلی بیوی سے، دوسری شادی کرو۔ پہلی بیوی ذرا جلدی بوڑھی ہو گئی، دوسری شادی کرو۔ پہلی بیوی بیمار رہتی ہے، دوسری شادی کرو۔ پہلی بیوی سے واقعتاً تمہارا گزارا نہیں ہوتا، دوسری شادی کرو۔ لیکن یہ کہ پیسے زیادہ ہو گئے ہیں تو دوسری شادی کریں، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ باتیں ساری میں نے ذکر کر دی۔ ساتھ ہی یہ کہ یہ رشتہ خاص طور پر سوتنوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑا تکلیف دہ رشتہ ہے۔ سوتن کو گوارا نہیں کرتی، کہتے ہیں کہ ہر چیز میں شیئر کر سکتے ہیں لیکن شوہر میں شیئر کرنے کو کوئی تیار نہیں، یعنی بیوی یہ نہیں چاہے گی کہ میرے شوہر کی کوئی دوسری بیوی بھی۔ تو اس کی لغوی تشریح میں سوتن، تن کا معنی بدن یا ایک شخص ہے نا، تن من دھن، یعنی میں اپنی ذات سے، اپنے پیسے سے، اپنے من سے، ہر اعتبار سے میں تمہارے ساتھ ہوں یا تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ تن کا معنی شخص، اور سوتن 100 شخص، سیدھی بات ہے، اس میں کیا؟ تن ایک اور سوتن 100 تن۔ ایک آدمی کسی کو کتنی تکلیف پہنچا سکتا ہے عام، یہ عورت اس سے 100 گنا زیادہ تکلیف دہ ہے پہلی بیوی کے لیے۔ اور پنجابی میں اسی یہ تو اردو ہو گیا نا، سوتن، اور اردو کا ہی دوسرا لفظ ہے ایک سوکھن، اور کن جو ہے یہ عموماً لفظ اسی فرد کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی کو پنجابی میں لیا جائے، بہت بڑا علاقہ ہے، کوئی چھوٹا تو نہیں ہے نا وہ بھی،
بہت بڑے علاقے میں پنجابی میں اسی کے لیے لفظ ہے سوکن، وہ کن کی طرح ہے لیکن ذرا نون موٹا کر کے نکالتے ہیں، سوکن، میری سوکن۔ اب سوکن کن کیا ہے؟ ٹھیٹھ پنجابی جاننے والے بندے موجود ہیں، ان کو معلوم ہے کن وہ تنکا ہوتا ہے جو آنکھ میں پڑ جائے۔ اب تنکا آنکھ میں پڑ جائے تو نہ وہ سونے دیتا ہے نہ وہ جاگنے دیتا ہے، کھولیں تو تکلیف، بند کریں تو تکلیف، ہر حال میں تکلیف۔ ایک تنکا کسی کو کتنی تکلیف دے سکتا ہے، یہ بی بی اس سے 100 گنا تکلیف دہ ہے اپنی پہلی سوکن کے لیے۔ پہلی دوسری ظاہر دونوں ایک دوسرے کے لیے، یہ نہیں کہ وہ دوسری ہی پہلی کو تکلیف دیتی ہے، دونوں ایک دوسری کی خواہش ہے کہ پہلی کو یہ نکال دے، اور پہلی کی خواہش ہے کہ یہ دوسری کو نکال دے، وہ تو ایک ہی جیسا ہو گیا۔ اور اسی کو ہم اپنی خالص جو عربی زبان ہے اس میں لے لیں کہ یہ رشتہ جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ذرہ، ضاد را اور ہا، ذرہ۔ ایک ہے زال کے ساتھ ذرہ یعنی ذرا سے نہیں، ذرہ ضرر، ضرر تکلیف، نقصان، کہتے ہیں یہ ضرر رساں ہے، یہ مضر نہیں ہے، یہ بے ضرر ہے، یہ وہ ہے ذرہ۔ ذرہ کا معنی کیا ہوا؟ بے ضرر کے الٹ ہو گیا نا، کہ یہ آدمی بے ضرر ہے، کہتے ہیں مرنجا مرنج، نہ یہ کسی کو دکھ دیتا ہے نہ لیتا ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ دکھ دینے والی ہے، تکلیف دینے والی، ضرر اور نقصان پہنچانے والی۔ میں نے کہا اتنا اس رشتے میں ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا مادہ موجود ہے، پھر بھی بوقت ضرورت جائز ہے، واجب یا شرط یا کہیں کہ ضرور اس کو سنت قرار دیں گے، ایسا نہیں ہے، جائز ہے۔ تو خواتین میں یہ چیز جو ہے یہ پائی جاتی ہے۔ انبیاء کرام کی خواتین جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے وہاں ان کا ذکر تک نہیں کیا کہ یہ بیوی ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ ہوں گی پیچھے رہ جانے والوں میں سے، ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے جو پیچھے رہنے والے تھے سب کو تباہ کر دیا۔ سارے لوگوں کو کہا کہ راتوں رات نکل جاؤ، یہ محترمہ ان کی بیوی نہیں نکلیں۔ محترمہ کیسے کہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی نافرمان بعض امور میں، سب میں نہ صحیح، اور اپنے شوہر کی بھی وہ سمجھے کہ ان کی مرضی کے مطابق چلنے والی نہیں تھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ پیچھے رہ گئی، باقی سب کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کو اپنے ساتھ لے کے نکل جاؤ، وہ نکل گئے۔ ثم دمرنا الآخرین، اب جو پیچھے بچ گئے ان کو ہم نے تباہ کر دیا۔ ان کو تباہ کیا، اس کا تذکرہ سورہ ہود میں باقاعدہ موجود ہے کہ کیسے تباہ کیا۔ آیت نمبر 82-83 جو سورہ ہود کی ہے، اس کو اگر ایک نظر دیکھ لیں تو وہ بالکل واضح طور پر بات سامنے آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیسے تباہ کیا۔ اب یہ یہاں بھی ذکر ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، سارے ذکر کو چھوڑتے ہیں، صرف اتنا ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے گھر والوں کو، اہل کو، یعنی جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو رات کے ایک حصے میں لے کے یہاں سے نکل جاؤ۔ اسرے، راتوں رات ہم نکل جاؤ۔ اب یہ سبحان اللہ جی، اسرا پہ ذہن لا کے دیکھیں، 15واں سپارہ پہلی آیت، سبحان اللہ جی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سفر کرایا، کن کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے، یہ معراج کا واقعہ ہے۔ تو اسراء کہتے ہیں راتوں رات سفر کو، اور معراج کے 2 حصے ہیں، اسراء اور معراج۔ ہمارے دیسی زبان میں تو عموماً صرف معراج ہی معراج مشہور ہے نا، حالانکہ 2 حصے ہیں، مکہ سے مسجد اقصی تک ایک حصہ اسراء، اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک معراج۔ تو یہ لفظ وہی ہے، اسر، راتوں رات لے کے اپنے گھر والوں کو یہاں سے نکل جاؤ۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدًا، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا کہ کون پیچھے رہ گیا کون نہیں رہ گیا، جو نکلتا ہے آپ کے ساتھ لے کے نکل جاؤ۔ إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے تمہاری عورت کے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، تمہاری عورت، إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اسے
وہی عذاب پہنچے گا جو ان کو دوسرے پیچھے رہ جانے والوں کو پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، ان کا وعدہ صبح کا ہے، یعنی رات تم لے کے نکل جو اپنے لوگوں کو، صبح ہم ان کو تباہ کر دیں گے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی صبح کون سی دور ہے، تم راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب ہمارا حکم ہو گیا، ہمارے حکم کو نافذ کرنے کا وقت ہو گیا، تو فرمایا جعلنا عالیہا سافلہا، بستی صدوم جس کا نام ہے، اس بستی کے اوپر کے حصے کو ہم نے نیچے کر دیا۔ اب یہ معروف ہے کہ وہیں پڑی پڑی نیچے کر دیتے، تب بھی ان کا تیا پانچا ہو جاتا، کچلے جاتے، لیکن احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اس کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور وہاں سے الٹا کے پھینکا گیا، اور پھر صرف پھینک دینے پر ہی کفایت نہیں کی گئی، بلکہ اس کے بعد وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ، پھر ہم نے ان کو اوپر سے نشان زدہ کنکروں کے ساتھ، کالے کنکریلے کنکر جن کو ساتھ میں یہ بھی نہیں کہ سیدھا کنکر ہے بلکہ چونچ دار کنکر، ان چونچ دار کنکروں سے ہم نے ان کو پتھریلے اور کانٹے دار کنکر، ہم نے وہ کنکر اوپر سے مار کر ان کو تباہ کیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، فرمایا کہ وہ تیرے رب کے پاس کنکر جو ہیں وہ نشان زدہ تھے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے نشان زدہ کنکر جو ہے وہ پھر اوپر مارے گئے۔ اب ان کے لیے تو الٹا دینے کے بعد کسی کو خاص چیز کی ضرورت نہیں رہتی تھی، تو زمین کے طبق کے نیچے چلے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اس فعل کی قباحت اور شناعت اتنی، فعل اتنا گندا اور اتنا برا تھا کہ ان کے عذاب کو اس حد تک کیا کہ پہلے الٹایا، پھر اوپر پتھروں کی بارش بھی کر دی۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور کہتے ہیں کہ وہ ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے، یعنی ظالم لوگ تھے، اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے پیچھے والوں کو تباہ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسائی، وہ بارش جو فرمایا کنکریلے پتھروں کی، نشان زدہ پتھروں کی بارش۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور فرمایا کہ ڈرائے جانے والوں پر جو بارش کی گئی وہ بہت ہی بری بارش تھی۔ اب ذرا اس سے بری بارش کیا تھی کہ پتھر اور اللہ رب العزت کی طرف سے نشان زدہ کنکریلے جلے ہوئے سخت پتھر، اور اللہ رب العزت نے اپنے آرڈر کے ساتھ، حکم کے ساتھ وہ برسوائے تھے۔ اللہ کے حکم سے تو ابابیل کی چونچ میں کیا آ سکتا تھا اور اس کے پنجے میں کیا آ سکتا ہے؟ اب دیکھیں، ہاتھی مروا دیے، ہاتھی والے مروا دیے، پورا لشکر تباہ کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دی۔ جب اللہ رب العزت چاہے تو اس کے لشکر کو چھوٹا کہہ ہی نہیں سکتے، اس کے لشکر بہت بڑے اور بڑے ہی طاقتور ہیں۔ اللہ رب العزت چیونٹی سے کسی کام کروانا چاہے، ہم کہتے ہیں کہ ہاتھی جو ہے کتنا بڑا جانور ہے، صرف چیونٹی کہیں اس کو کاٹ کھائے تو وہ مر جاتا ہے، تو یہ اس چیونٹی میں طاقت نہیں ہے، اس چیونٹی کے خالق کی طاقت ہے، اس مالک کی طاقت ہے۔ اسی طرح وہاں اتنا بڑا لشکر چھوٹے سے جانور سے مروا دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح تباہ کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرمایا ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، عبرت ہے تمہارے لیے کہ اگر کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ ان کے ساتھ یہ بھی کر لیتا ہے۔ کوئی بھی کبھی بھی اللہ کے اس عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے۔ کوئی آدمی جب بھی گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ مالک ہے، جب چاہے گا کسی نہ کسی طریقے سے وہ عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ وما کان اکثرہم مومنین، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب عزیز ہے، غالب ہے، اور جو چیز وہ نافذ کرنا چاہے اسے کوئی روکنے والی۔ غالب کا معنی یہ ہوگا کہ اس کے مقابلے میں کوئی آدمی ٹک نہیں سکتا، رک نہیں سکتا،
اس کے کسی فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ غالب ہے، جو فیصلہ کر لے گا وہ اس پہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملات پر غالب ہے، اور وہ رحیم بھی ہے۔ ایسے ہی کسی کو عذاب میں مبتلا کر دے گا ایسا نہیں ہوگا، وہ بہت ہی رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ رحیم اور رحمان کا ترجمہ پچھلے درس میں نے تفصیل سے بتایا تھا، چونکہ یہ بسم اللہ میں ہی آ جاتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رحمان دنیا میں نیک بھی اور بد بھی سب کو اللہ رب العزت نواز رہا ہے، رحیم آخرت میں کہ وہاں کافروں کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت نہیں ہوگی، کافروں کو ان کا جو بدلہ ہے وہ صحیح دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہیں اصحاب الایکہ، یہ لفظ آپ پڑھتے سنتے ہوں گے قرآن کریم میں، اصحاب الایکہ کا ذکر آ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ اگلے ہفتے میں پڑھیں گے۔ اصحاب الایکہ ایک عجیب سا ہی نام لگتا ہے نا، لیکن یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، ان کو کہا گیا ہے، اور کیوں کہا گیا اس کی تفصیلات انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم انہما سمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی اعواد منبرہ لینتہین اقوام عن ودعہم الجمعات او لیختمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین، رواہ مسلم۔ گزشتہ درس میں نماز پڑھنے کے طریقے، انداز اور بعض دیگر امور سامنے آئے تھے، قصر کا اور کتنے سفر پر قصر کی جا سکتی ہے اور کتنے دن قصر کی جا سکتی ہے، یہ تفصیلات تھیں گزشتہ درس میں۔ اور صلی قائماً، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھو، اور کہیں پہلو کے اعلیٰ جنب کا لفظ کہا گیا کہ پہلو پہ لیٹ کر، اور اگر پہلو پہ لیٹنا بھی ناممکن ہے، بعض بیمار ایسے ہیں کہ وہ بیچارے پہلو پہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ ادھر سے باندھے ہوئے ہیں ادھر سے بھی باندھے، کبھی ہسپتال میں چکر لگا کے دیکھیں، خاص طور پر جو ایکسیڈنٹ کا ایریا ہوتا ہے، خوف آتا ہے، بیچارے کے ہاتھ یہاں باندھے ہوئے ہیں، دونوں پیچھے باندھے ہوئے، ٹانگیں ادھر کر کے باندھی ہوئی ہیں، نٹ بولٹ لوہے کے ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی لکڑی کی چیز انہوں نے یہاں لٹکا رکھی ہے اور بنا رہے ہیں اس کو۔ اللہ رب العزت حوادث سے سب کو محفوظ رکھے، مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ تو یہ چیزیں کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی ہمیشہ ہر حال میں ایسا ہی ہے کہ وہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے، ایسا بھی ہے کہ وہ لیٹ بھی اپنی مرضی سے۔ اب جو اتنا باندھا ہوا ہے وہ کہاں بیچارہ پہلو پہ آ جائے گا؟ تو فرمایا کہ جو پہلو پہ بھی نہیں آ سکتا، فَأَوْمِ إِيمَاءً، وہ محض اشارہ کرے اپنی آنکھ سے، میں کھڑا ہوں، میں رکوع میں ہوں، میں سجدے میں ہوں، اس کا آنکھ کا اشارہ، یعنی دل میں وہ کر رہا ہے، نماز وہ پڑھ رہا ہے، اور آنکھ کے معمولی اشارے سے وہ اپنے آپ کو کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں سمجھتا ہے۔ تو فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَى جَنْبٍ، اور اوم ایمان کا ذکر جو ہے وہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت کے بارے میں نماز کے ادا کرنے کا ایک تو یہ ہے نا طریقہ، ایک حدیث ایسی ہے جو کہ سنن نسائی میں ہے، اور اسی طرح مستدرک امام حاکم ہے، اس میں آلتی پالتی مار کے نماز پڑھنا،
گزشتہ درس میں نے بتایا تھا نا، متربع بیٹھنا آلتی پالتی، اور ایک ہے دو زانو بیٹھنا۔ دو زانو جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں وہ دو زانو، اور ایک ہے چار زانو یا آلتی پالتی، وہ جیسے یہ پاؤں ادھر نکال دیتے ہیں، دوسرا ادھر۔ عام طور پہ ہم لوگ کھانا وانا کھانے کے لیے جو بیٹھتے ہیں تو وہ چار زانو آٹومیٹک ہو جاتا ہے، ایسے ہی رہے گا تو یہ دو زانو ہو گیا، پاؤں پنڈلی ران آپس میں ملے ہوئے ہیں دو، اور جب یہ ایسے ہوگا تو آٹومیٹک 1 2 3 اور 4 زانو بن گئے نا، تو اسے ہی آلتی پالتی مار کے کہنا بیٹھنا کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث جو ہے نا، رأیت النبی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلتی پالتی مار کر 4 زانو ہو کر نماز پڑھ رہے۔ اس کی سند کے بارے میں کہا گیا کہ سند پر کلام ہے، لیکن اگر یہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے یا ثابت نہیں بھی ہوتی تو عذر کی حالت میں اگر کوئی اس طرح بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو پڑھے۔ ایک آدمی 2 زانو نہیں بیٹھ سکتا، ایسے لوگ بھی تو ہیں نا، یہ جتنے کرسی والے ہیں وہ سارے 2 زانو نہیں بیٹھ سکتے، ان کے گھٹنے میں ایسا ہے کہ وہ نہیں کر، اور ایسا ممکن ہوتا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہے تو اس طرح بیٹھ کے پڑھے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ عذر کی حالت میں کسی بھی انداز سے آپ نماز ادا کریں جو جائز ہے وہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ کرسی کلچر جو ہے، اس پر پچھلے 2 3 4 درس پہلے میں نے کچھ تفصیل سے بات ذکر کی تھی کہ لوگوں نے اس رعایت کو کچھ غلط رنگ میں لینا شروع کر دیا۔ ہر آدمی جیسے آتا ہے، جب آتا ہے کرسی پہ بیٹھ جاتا، پیچھے سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، یقین مانے بھاگتے بھاگتے کرسی بھی پکڑ کے سیٹیں چلے آ رہے ہیں، آ کے صف میں آ کے کرسی رکھی اور بیٹھ گئے۔ یہ انداز اگر کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اتحیات بیٹھنے کے لیے یا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے لیے تکلیف ہے۔ اب یہ ساری نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے گا، کیوں؟ جتنی نماز یہ نارمل پڑھ سکتا ہے پڑھے، جب قاعدے کی جگہ آئے گی یا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی جگہ آئے گی وہاں کرسی پہ بیٹھ گئے۔ تو ایسا نہیں کرتے، بھاگم آ رہے ہیں، آدمی توقع بھی نہیں رکھتا کہ یہ آدمی ابھی جا کے کرسی پہ بیٹھ جائے گا، آتے ہی کرسی پہ بیٹھ جائے قیام۔ اور ایک طرف دیکھا بزرگ بڑھاپے میں پہنچے ہوئے سعودی عرب لوگ جو ہیں وہ ہماری نسبت اس معاملے میں بہت ہی مضبوط ہیں۔ ہمارے آدمی آپ دیکھیں گے کہ 2 نفل بیٹھ کے، 2 سندے کھڑے ہو کے، 2 نفل بیٹھ کے، وہ عجیب اٹھ کے بیٹھ کے انہوں نے لگائی ہوئی ہے، جبکہ معروف ہے کہ نفل بیٹھ کے پڑھیں تو ثواب آدھا رہ جاتا ہے، لیکن وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں 1 مرتبہ بیٹھ کے پڑھ دیے تاکہ تکلیف والے آدمی کے لیے ایک لائن بن جائے، انہوں نے اس کو پکا پکڑ لیا۔ وہ نفل آپ نے کب پڑھے ہیں؟ عشاء کے بعد نہیں پڑھے، وہ آپ نے تہجد کی نماز کے بعد پڑھے ہیں، یعنی گھنٹہ 2 گھنٹے تلاوت کرنے کے بعد کھڑے ہو کر ٹانگیں تھک گئی، بیٹھ کے پڑھ لیے۔ ہمارے ہٹے کٹے جوان ماشاءاللہ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عربوں کو دیکھیں گے بوڑھے بوڑھے بھی نماز کھڑے ہو کے پڑھیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی مشکل سے آدمی چل کے آ رہا ہے اور آ کے وہ کرسی کوئی دے دیتا ہے یا گھسیٹ کے کر لیتا ہے، کرسی لا کے رکھ لی ہے لیکن وہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرے گا، کھڑے ہو کے چاہے وہ 1 منٹ کیوں نہ کھڑا ہو سکے کھڑا رہے گا۔ جب دیکھتا ہے کہ تلاوت تھوڑی لمبی ہو رہی ہے بیٹھ جاتا ہے، جیسے ہی امام اللہ اکبر کہنے کے لیے جھکتا ہے وہ کھڑے ہو کر رکوع کرتا ہے۔ یہ تو عذر ہوا، معقول بات ہے کہ جتنا کھڑا ہو سکے کھڑا رہے۔ ہمارے یہاں وہ دوڑ بھاگ سارے کام چل رہے ہیں اور مسجد میں آئے تو کرسی، اب وہ پھر صحیح کہتے ہیں کہ میں تو کرسی کو چھوڑتا ہوں، کرسی مجھے نہیں چھوڑ رہی، تو یہ وہ لوگ پھر ہو جاتے ہیں کہ مسجد میں بھی ان کو کرسی چاہیے۔ اگر حاجت ہے تو ٹھیک ہے، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے۔ اب ایک آدمی کا پاؤں ٹوٹ گیا، ایک پاؤں ٹوٹ گیا اور اس پہ جبس چڑھا ہوا ہے، ڈامر ہے، کچھ بھی پٹی لگی ہوئی ہے، اب وہ کہے کہ میں تیمم کرتا ہوں، اور سارا ہی ہاتھ مارا مٹی پہ اور منہ پہ مار لیا، کہا کہ میں چونکہ پاؤں نہیں دھو سکتا اس لیے تیمم کرتا ہوں، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ سارا وضو کرے، وہاں جائے تو وہاں پاؤں کا مسح کر لے، تیمم کر لے۔
اسی طرح جسم کا کوئی بھی حصہ جو ڈیمیج ہے، جس پہ پٹی ہے، اس پہ تو آپ مسح کریں، پورے وضو کو ہی چھوڑ کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں تیمم کافی ہے، وہی معاملہ کرسی والوں کا ہے۔ بلا ضرورت اگر ایک آدمی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ پھر وہی معاملہ، فرض تو ہوتے نہیں، نفل کا ثواب جو ہے وہ آدھا رہ جاتا ہے۔ ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، اور یہاں اصلاً تو نام راوی دو ہیں، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، اور یہاں کہا گیا ہے رضی اللہ عنہم، دو کے لیے صیغہ الگ ہے، رضی اللہ عنہما، تین یا تین سے زیادہ کے لیے صیغہ ہے جمع کا، تو راوی دو ہیں کیونکہ آگے کہا جا رہا ہے انہما سمعا، ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو راوی تو دو ہو گئے، تو انہم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے راوی جو ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، وہاں دو نام آ گئے ہیں، حضرت عبداللہ بھی صحابی ہیں، عمر فاروق تو خلیفہ ہیں، ان دو کو لیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تیسرے ہو گئے، تو اس لیے کہا گیا رضی اللہ عنہم، جمع کا صیغہ۔ انہما سمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور کہاں آپ فرما رہے تھے؟ علی اعواد ممبرہ، آپ اپنے ممبر کی لکڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کر یہ فرما رہے تھے، یعنی اس وقت کی بات ہے جب ممبر بن چکا تھا۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور مشہور بات ہے کہ ایک خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر فرمائی کہ یا رسول اللہ، میرا ایک غلام ہے، خاتون انصاری تھیں، اور کہتی ہیں کہ میرا غلام ہے میمون، لکڑی کا کاریگر ہے، یعنی نجار ہے، کارپینٹر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں۔ یہ خاتون کی خواہش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، تو اس میمون نامی غلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 سیڑھیوں والا ممبر تیار کروایا۔ سب سے پہلا جو ممبر تیار ہوا ہے وہ 3 سیڑھیوں والا تھا۔ ابھی ممبر بہت ساری سیڑھیوں والے ہوتے جا رہے ہیں، اور وہی ممبر جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک عرصے تک رہا، بڑی مدت گزر جانے کے بعد مسجد نبوی کو آگ لگ گئی 654 میں، سن 654 تک وہ 3 سیڑھیاں، سمجھے کہ اگر کبھی اس کی مینٹیننس ہوئی ہے تو 3 سیڑھیاں رکھی گئیں، اور اس کے بعد جب مسجد کو آگ لگی تو وہ ممبر بھی اس آگ میں، ظاہر ہے کہ مسجد ساری کو آگ لگ گئی، لکڑی کاٹ کی مسجد رہی، وہ بھی اسی آگ میں خاکستر ہو گیا۔ اس کے بعد اس ممبر میں کچھ جو سیڑھیاں ہیں وہ بڑھا دی گئیں، اور 6-7 تک بھی بعض دفعہ بنائی گئیں۔ اصل سنت یہی ہے کہ ممبر 3 سیڑھیوں والا، سیڑھیاں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، اس پہ کہیں اتنا اونچا تو جانا نہیں۔ البتہ ایک پارٹی کا ممبر بہت اونچا ہوتا ہے، خاص طور پر ہمیشہ وہ چھت کے قریب، جہاں سر جا کے چھت کو لگ جائے وہاں رکتے ہیں، اور بڑے عجیب و غریب قسم کے محرم کے مہینے میں ڈرامے بھی ان کے دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہیں ممبر سے وہ چھلانگیں لگا رہے ہیں، ممبر سے چھلانگ لگا کے پنکھے کو پکڑ کے اس پہ لٹک رہے، یہ واز کر رہے ہیں وہ اپنے، ان کے ذاکر حضرات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ممبر پر، لکڑی مراد یہ کہ جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا تھا، اس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے، لَيَنْتَهَيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو، اقوام، قوموں کو، تو اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں کیا قومیں ہیں، ایک لوگ ہی لوگ سارے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ یقیناً باز آ جائیں۔ لَيَنْتَهَيَنَّ، یہاں لام بھی تاکید کے لیے ہے، اور آخر میں جو نون تشدید والا ہے وہ بھی تاکید، دو طریق، یقیناً چاہیے قوموں کو، لوگوں کو کہ وہ باز آ جائیں، کس چیز سے؟ عن وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، جمعے چھوڑنے سے، جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں۔
اول یختمن اللہ علی قلوبہم، ورنہ اللہ یقیناً ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، ثم لیکونن من الغافلین، تو پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ جمعے کے لیے خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی کہ دو صیغے تاکید کے لگائے، لینتہین اور آگے لیختمن، بعض آ جائیں یقیناً بعض آ جائے، ورنہ مہر لگ جائے گی یقیناً ان کے دلوں پر مہر لگ جائے گی اور پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جمعے کی اس حدیث کی روح سے جمعے کی فرضیت بھی سامنے آ گئی کہ جمعہ فرض ہے، اور جن لوگوں پر فرض نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو اجازت دے رکھی ہے، عورت پہ جمعہ فرض نہیں، آئے پڑھ لے ٹھیک ہے، نہ پڑھے ظہر پڑھے گھر میں۔ غلام پر جمعہ فرض نہیں، آئے پڑھ لے نہ پڑھے، مالک نہیں آنے دیتا مسجد میں، کہتا ہے کام کرو، تو اس کو جب وقت ملے ظہر کی نماز پڑھ لے۔ مسافر پر جمعہ فرض نہیں، جاتے جاتے کہیں کسی مسجد میں رکتا ہے، جمعہ مل جاتا ہے پڑھ لے الحمدللہ، نہیں ملتا ظہر کی نماز پڑھے اور جائے۔ تو اسی طرح بچے پہ نہ نماز فرض ہے اور نہ جمعہ ہی فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن پر جمعہ فرض ہے انہیں چاہیے کہ وہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا، دو چھوڑ دیے، دو پڑھ لیے، ایک چھوڑ لیا۔ کبھی کئی لوگ ہیں وہ مستقل ہی جمعہ چھوڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی جمعے کے لیے نہیں، اور اس کو چھوڑنے کے پیچھے کا سبب کیا ہے؟ جمعے کو چھوڑنے کا سبب کیا ہے؟ سبب صرف یہ ہے کہ رات کو کرکٹ کھیلتے ہیں، ساری رات کرکٹ کھیلتے رہیں گے، کیرم کھیلتے رہیں گے، تاش کھیلتے، کوئی فضول قسم کے کام۔ یہ نہیں کہ کوئی بڑے فریضے میں بڑی اسٹینڈنگ ڈیوٹی تھی اس کی بڑی سخت کہ جس کی وجہ سے اسے مجبوراً یہ کر، ایسی سخت مجبوری کی ڈیوٹی بھی اگر کسی کیا تو اس کو بھی 3 جمعے سے زیادہ مسلسل ڈیوٹی پہ نہیں رکھا جاتا۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، 1 جمعہ ڈیوٹی، 2 جمعہ ڈیوٹی، تیسرا لازم وہ جمعہ پڑے گا۔ اور اگر کوئی 3 جمعے، اب یہ سبب کیا ہے؟ اب ساری رات کھیلتا رہے، اب یہ دن ہے جمعے کا، ویکنڈ ہے، ایک تو پچھلے پورے ہفتے کے جتنے کام ہیں وہ روکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ویکنڈ میں کریں گے، ویکنڈ میں کوئی ہو بھی سکتا ہے درمیان میں، تب نہیں جی ویکنڈ میں کریں گے۔ جان بوجھ کے ویکنڈ کو اتنا بوجھل کر لیتے ہیں کہ اس دن کام کر کر کے کہتے ہیں مت ماری جائے بندے کی، ہوش ہی نہ رہے، اتنا کام کرنا ہے رات کو دن کو۔ اور دوسرا یہ کہ کام بھی کوئی نہیں، اب یہ کرکٹ کھیلنا کوئی کام تو نہیں ہے نا، اتنا پھر ٹھیک ہے ایک آدمی کا بڑا شوق ہے، عشاء سے لے کے 10 بجے تک کھیل لیا، 11 تک کھیل لیا، سو جاؤ صبح جمعہ ہے۔ وہ مسلسل فجر کی اذان کے قریب تک کرکٹ کھیلتے رہیں گے۔ اب اذان ہونے سے پہلے کرکٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ اذان ہونے تک کرکٹ کھیلیں تو وضو کریں، نماز پڑھیں اور سو جائیں، اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ کرکٹ چھوڑ دیں گے تاکہ سو جائیں۔ نماز گئی فجر اور اس کے آگے والی بھی گئی، جمعہ ہے، ویکنڈ ہے، وہ بھی ساتھ میں گئی۔ یعنی جمعے کو اتنی لاپرواہی کے ساتھ لیا جاتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت یہ حکم دیا ہے کہ یقیناً لوگ باز آ جائیں، ورنہ ان کے دلوں پر یقیناً مور لگ جائے گی اور پھر یہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ مور لگ گئی تو اس کے بعد گویا کہ اس میں جمعہ اگر کبھی پڑھتا بھی ہے تو اس کو سکون نہیں ملے گا، جمعے میں جو ثواب ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا، فرض ادا ہو گیا بس۔ معمولی سے کام کے لیے لاپرواہی اس حد تک، جمعے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ کچھ بھی ہو اپنے آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے تیار رکھے، کام کو اپنے کو بانٹے، ہفتے کے دوران چھوٹے موٹے کام میں بیٹھتا رہے، جو مجبوراً کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ اس کے لیے وہ ویکنڈ کا انتظار کرے۔ ٹھیک، ہم ویکنڈ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہی بات کہ فالتو قسم تاش کیرم یہ وہ ہیں، کوئی ایسی مجبوریاں کہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ بے شمار دنیا نہیں کھیلتی تو کیا وہ مر گئی ہے؟ جی رہے ہیں بڑے مزے کے ساتھ، الحمدللہ لوگ جی رہے ہیں۔ تو اس قسم کی فضول حرکات اور فضول کاموں میں ساری رات برباد کر دینا اور فجر اور جمعہ دونوں کو بھی ساتھ ہی
برباد کر دینا۔ اللہ رب العزت اس آدمی کے دل پر فرمایا یقیناً اولا یختمن اللہ علی قلوب، یقیناً پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ ثم لیکونن من الغافلین، تو پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ غافل جو آہستہ آہستہ پھر اور بھی آگے نکلتا جائے گا، آج جمعے چھوڑنے شروع کیے، کل نمازیں چھوڑنا شروع کرے گا، پرسوں دوسرے فرائض سے آہستہ آہستہ لاپرواہی شروع کر دے گا۔ غافلوں سے ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ پھر اس کے کیا کہیں، اس کے کنارے جو ہیں وہ منافقین کے جات داخل، ظاہر میں نام کا تو مسلمان ہے لیکن کام کا مسلمان۔ ایک جملہ ہمارے، ایک عرصہ میں امارات میں رہا ہوں، یو اے ای میں 17 سال الحمدللہ وہاں رہا، تو ایک جملہ وہاں بڑا معروف تھا کہ عرب لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، یہاں بھی یہی حال ہے۔ اب دیکھیں ہمارے لوگ تھوڑے نماز پڑھتے ہیں، عرب سارے عموماً پڑھتے ہیں الا شاذ و نادر، ورنہ یہ نمازی ہوتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ دیکھیں گے ریت کے پاس گاڑی کھڑی ہے، ریت میں نماز پڑھ رہے ہیں 3-4 لوگ اکٹھے۔ ہمارے یہاں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے نا کہ ہم ریت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، لو جی کیا ہوا، مسجد نہیں ملی، ملے گی جہاں بھی ملے گی وہاں۔ تو ان میں دیکھیں گے کہیں بھی ریت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں، نوجوان ہیں پڑھ رہے ہیں، بوڑھے ہیں پڑھ رہے ہیں، بچے ہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کا یہ معاملہ نہیں۔ تو یہ تعجب کے ساتھ عموماً یہ پوچھا کرتے ہیں کہ بھائی نماز نہیں پڑھتے؟ لا لا معافی، اتنا تو عربی یاد، لا معافی کہتے ہیں، مسلم بھی فی مسلم۔ اب وہ اس کا جملہ کہتے ہیں جی اسلام فی صلاح معافی، ہم مسلمان تو ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، اسلام فی صلاح معافی۔ تو یہ جملہ بڑا معروف تھا کہ یہ پاکستان انڈیا والے مسلمان جو ہیں، بنگلہ دیش والے، اسلام فی صلاح معافی، یعنی مسلمان ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ تو نمازیں چھوڑ دینا، جمعہ چھوڑ دینا، آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ بندہ اسلام کے باہر کے کناروں کی طرف جاتے جاتے باہر ہی نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتا ہے دلوں پر، اور اس کو اب جو اس کی فضیلتیں ہیں جمعہ کی، اور جو اس میں برکات ہیں، جو اس میں ایک اللہ رب العزت نے ایک سرور رکھا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں محروم ہو جائے گا ان سے۔ وعن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ایک اعتبار سے بڑے معروف ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے اتنا تیز رفتار چلنا دیا ہوا تھا کہ یہ گھوڑے سے بھی آگے گزر جاتے تھے۔ گھوڑے تیز رفتار ہوتے ہیں نا، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ اتنے تیز رفتار تھے دوڑنے میں کہ یہ گھوڑے کو بھی ہرا دیتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ تیز رفتار گھوڑے، جو کہتے ہیں جی گھوڑا ہمارا ہوا کی سپیڈ سے چلتا ہے، یہ اس کو بھی پیچھے چھوڑ جایا کرتے تھے۔ وہ راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ ثم ننصرف ولیس للحیطان ظل نستظل به۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے، اور پھر جب جمعہ پڑھ کے نکلتے تو دیواروں کا ابھی کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا۔ دیوار کا سایہ کب ہوگا؟ 12 بجے کے بعد، یعنی جب سورج سر سے ڈل جائے گا، کبھی 12 بجے کے بعد، کبھی اور بھی گرمیوں میں میرا خیال لیٹ ہوتا ہے۔ تو سورج سر سے ڈلنے سے پہلے ہم جمعہ پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے۔ اب یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث ہے، راوی صحابی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کیا کرتے تھے۔ تو اس کو لے کر بعض اہل علم نے کہا کہ جمعہ جو ہے وہ جلدی پڑھنا چاہیے، ظہر کی طرح اس کو لیٹ نہیں کر سکتے۔ ظہر پہلے سایہ بنے گا تو شروع ہوگی، پھر 10 منٹ 15 منٹ اذان کے بعد، پھر کچھ لوگ ہمارے یہاں وہ ہیں کہ ایک جماعت ظہر پڑھ کے فارغ ہوتی ہے، دوسری عصر کے لیے تیار ہوتی ہے۔ پاکستان میں مسجدیں ہیں نا، ایک مسجد والوں نے سورج ڈھلتے ہی اذان کہی، نماز پڑھی، فارغ ہو گئے۔ اب وہ عصر کی تیاریوں میں ہیں کہ وضو کریں، بھائی ابھی عصر ہونے والی ہے، ادھر ظہر کی اذان ہوتی ہے۔ اتنا لیٹ کر کے نماز پڑھیں گے کہ عصر کے قریب لے جائیں گے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ جمعہ
عصر سے بھی پہلے ختم کرنا ہے۔ اب جو ظہر جا کے عصر کے قریب پڑھیں گے تو جمعہ کب چھوڑیں گے؟ وہ اسی وقت، اور ان کا جمعہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ ہمارے زمانہ طالب علمی میں جس جامعہ میں پڑھتا تھا، اس جامعہ کے سامنے ایک مسجد پڑتی تھی، پورے بہت بڑا علاقہ ہے، اس کے باہر جا کے سامنے سپیکر لگے ہوئے ہیں، دور دور کی مسجدوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو وہاں واقعتاً ہم جمعہ پڑھ کے فارغ ہو کے کھانا وانا کھا کے سارے جو دوپہر کے معاملات ہیں یا معمولات ہیں ان سے فارغ ہو کے عصر کی تیاریوں میں ہوتے، تو وہاں جمعہ کی جماعت کھڑی ہو کے سلام پھیر کے، وہ جو کھڑے ہو کے پھر شروع ہوتے ہیں نا جمعہ کی نماز کی، سلام پھیر کر درود شریف کا جو اسپیشل ایک ان کا سسٹم ہوتا ہے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مل کے بڑے راگ کے ساتھ وہ پڑھتے۔ اس وقت ہم وضو کے لیے عصر کے لیے تیاریاں کر رہے ہوتے تھے۔ تو نماز کو اتنا لیٹ کر دینا ظہر کو بھی جائز نہیں ہے، اول وقت میں پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل ترین عمل جو ہیں ان میں سے نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ اول وقت سورج ڈھل گیا نماز پڑھو، اور جمعہ کو ظہر سے بھی پہلے ادا کرنا، حدیث آپ کے سامنے ہے کہ ظہر کے وقت سے جمعہ کو پہلے ادا کرنا۔ اسی حدیث کو لے کر بعض ائمہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ زوال سے پہلے اگر جمعہ پڑھ لیں تو جائز ہے، کیونکہ یہ ظہر نہیں ہے۔ ائمہ میں سے امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہوی، یہ دونوں امام اور ظاہر کن کے ماننے والے سارے کہتے ہیں کہ اگر سر سے سورج ڈھلنے سے پہلے آپ جمعہ خطبہ 2 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں کوئی عرض نہیں۔ فارغ ہو کے باہر نکلتے ہیں تو وہ دیواروں کا سایہ تلاش کرتے ہیں، سایہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زوال سے پہلے فارغ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن باقی ائمہ میں سے دیگر نے کہا، اور خاص طور پر امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زوال سے پہلے نماز تو جائز نہیں جو 2 رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو خطبہ دینا ہے وہ آپ شروع کر سکتے ہیں کبھی بھی۔ مثال کے طور پر زوال ہوتا ہے آج کل 11:45 بجے، آج کل زوال تقریباً 11:15 ہے۔ اب 11:15 بجے تک آپ خطبہ دیجئے، 11 سے شروع کیجئے، 11:15 سے شروع کیجئے، 11:45 تک آپ نے خطبہ دیا اور اب زوال ہو گیا، اب اقامت کہیں اور نماز شروع کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، ظہر کی نماز کے بعد ہی پورے کا پورا کام، ظہر کی نماز کے وقت کے بعد، یعنی زوال کے بعد ہی جمعہ کا خطبہ شروع ہو، زوال کے بعد ہی جماعت ہو۔ مختلف اقوال ہیں لیکن جائز ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں خبر میں ایک مسجد ہے، اس میں زوال سے پہلے جمعہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو وہ لگتا ہے کہ پکا لیے ہوئے ہیں، وہ زوال سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ تقبہ میں مسجد ہے، اور غالباً شیخ ناصر مزعل، شیخ ناصر مزعل ہیں جو ان کے خطیب ہیں غالباً، لیکن چونکہ خطیب حضرات بدلتے رہتے ہیں، بہرحال مسجد تقبہ میں ہے، تو وہ زوال سے پہلے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے نکل جاتے ہیں۔ جائز ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ساری دنیا کے ساتھ رہیں، اور وہ ساتھ اسی طرح ہے کہ زوال کے وقت نماز ہو، خطبہ چاہے پہلے کیوں نہ ہو جائے، نماز زوال کے بعد سے پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، کنّا نجمع معہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھا کرتے تھے، اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھل جاتا، تو جمعہ جو ہے سورج ڈھل جانے کے بعد پڑھتے، ثم نرجع، پھر ہم پلٹتے، نتتبع الفیء، اور بڑی جستجو سے سایہ تلاش کرتے، یعنی اگر زوال کا بھی وقت لیں گے تو بالکل عین زوال کے وقت یہ سلسلہ شروع ہوتا، اور باہر نکل کے ہم سایہ تلاش کرتے جستجو سے، یعنی اتنا بڑا سایہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر چیز کا سایہ نظر آ رہا ہو۔ ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ زوال تک انتظار کر لیں تاکہ زوال کے بعد نماز پڑھی جا سکے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال ما كنا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ، ہم دوپہر کا کھانا اور قیلولہ تو آپ جانتے ہوں گے نا، جو دوپہر کو سونا ہے
دوپہر کو تھوڑا سا سونا، گھنٹہ ڈیڑھ 2 جس کو جتنا ٹائم ملتا ہے، یہ ہے قیلولہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ قیلولہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ قیلولہ جو ہے یہ آدمی کو دن کا پہلا آدھا حصہ، جس میں جو کچھ بھی محنت کام جو بھی کیا ہے دماغی جسمانی، اس سارے کا ازالہ کر دیتا ہے، آدمی کو ریفریش کر دیتا ہے، اگلے دن کے لیے آدمی ذرا فریش ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے اسے کی تھکاوٹ دور ہو گئی، نیند کے نتیجہ میں اللہ رب العزت جسم کی ساری تھکاوٹیں نکال دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رات کو بھی بہت وقت اللہ رب العزت کے ساتھ رہا کرتے تھے تہجد میں کھڑے ہو کے، اور دن کو بھی آپ مشقت محنت کرتے واعظ ارشاد کے لیے، ادھر جا ادھر جا سفر، تو آپ دوپہر کو سو لیا کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، شیطان قیلولہ نہیں کرتا، یعنی شیطان قیلولہ نہیں کرتا تو لوگوں کو قیلولہ کرنا چاہیے۔ اب یہ فرض تو نہیں، یہ تو فرض نہیں کہ آدمی کو کہے کہ نہیں جی مرتے پڑتے کچھ بھی ہوگا ہم نے قیلولہ کرنے کی، گنجائش ہے تو کریں، عادت ہے تو اچھا ہے، نہیں تو کبھی نہ کبھی بہر صورت سنت پہ عمل کرنا چاہیے، اس نیت سے کہ دوپہر کا سونا قیلولہ سنت رسول ہے۔ یہ کریں گے، کبھی کبھی بھی کریں گے تو انشاءاللہ سنت پہ عمل شمار ہو جائے گا۔ وفی روایت فی عہد رسول اللہ، ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی کے عہد مبارک میں جب یہ بات کہی جائے تو یہ سنت رسول ثابت ہو جاتی ہے۔ اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے، قیلولہ کیا کرو، ارشاد بھی ہے قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اور یہاں قیلولے کا ذکر ہے، دوسرا ہے نتغدا، غدا۔ غدا معروف ہے عربی میں دوپہر کے کھانے کو، لنچ، دوپہر کا کھانا، غدا، یہ ایک ہی لفظ ہیں۔ اور کھانا بھی ہم بعد میں کھاتے، قیلولہ بھی ہم بعد میں کرتے، پہلے جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے کھانے کی عادت ہوتی ہے دوپہر کے وقت، دوپہر کے وقت سب کو عادت ہوتی ہے، لیکن دوپہر کے وقت یعنی اول دوپہر، جیسے ہی سورج ذرا سامنے آیا سر کے اوپر، وہ دوپہر کا کھانا دیہات میں اسی طرح کھایا جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ کام شروع کرتے ہیں، دن چڑھنے کے قریب قریب ان کو ناشتے کے طور پر لسی، مکھن، روٹیاں، سالن سارا مہیا کیا جاتا ہے۔ دیہات میں تو یہ سمجھیں کہ ناشتہ بھی ہمارے لنچ سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ کام کرنے والے مشقت والے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ان کا کھانا دوپہر کو آتا ہے، جیسے ہی سمجھیں کہ سر پہ سورج آیا ان کا کھانا موجود ہونا چاہیے، ورنہ وہ گھر والوں سے ناراض بھی، صبح سے لے کے مسلسل وہ ہل چلا رہے ہیں، بیلوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ٹریکٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھوک لگتی ہے۔ تو وہ دوپہر کے وقت، اور اسی طرح عربوں میں، پرانے عربوں میں جو کھیتوں میں کام کرتے تھے، ریتوں میں، درختوں پر، اپنی کھجوروں پر، تو وہ بھی حسب عادت دوپہر کو دوپہر ہوتے ہی کھانا کھاتے۔ کہتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد کھاتے تھے۔ اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ جمعے کی نماز ذرا جلدی پڑھ لینی چاہیے، یہ جو عصر کے قریب تک جا کے چھوڑتے ہیں وہ زیادتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کے ہر معاملہ کو سنت رسول کے مطابق ڈالنے کی توفیق سے نوازے۔ آگے کچھ خطیب حضرات کے لیے خاص طور پر ہدایات آ رہی ہیں جو ہمارے بھی علم میں ہونی چاہیے، تاکہ ہم خطیب کو کبھی نہ کبھی ضرورت پڑے تو پوچھ تاچھ کر سکیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ کی باری ہے، کچھ سوال وغیرہ ہو تو۔ بعض اوقات بیویاں بہت نیک ہوتے تھا، جو گزار ہوتے ان کے شوہر جو ہے نا صحیح نہیں ہوتے۔ اصل میں یہ صحیح بات ہے، کبھی کبھی شوہر بہت نیک ہوتے ہیں، بیویاں بھی، نبیوں کا ذکر آ گیا، لیکن کبھی کبھی والی بات ہے، اس سے قاعدے نہیں ٹوٹتے۔ قاعدہ وہی ہے کہ اللہ رب العزت نیک لوگوں کو نیک اور بد لوگوں کو بد۔ کبھی کبھی ایسا ہے کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، اب انبیاء کی بیویاں جہنم میں جا رہی ہیں، اور اسی طرح دنیا کا سب سے بدترین شخص، اس کی بیوی جنت میں اللہ نے گھر دینے کے وعدے کر دیے، آسیہ
فرعون کی بیوی دنیا کا بدترین شخص ہے اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، بیوی جو ہے اللہ رب العزت نے اہل ایمان میں سے بنائی اور وہ جنتی ہے۔ تو یہ قاعدے نہیں ٹوٹتے، کیونکہ عربی کا قاعدہ ہے للاکثر حکم الکل۔ عربی میں ایک قاعدہ یہ شمار ہوتا ہے للاکثر، میجارٹی پر ٹوٹل کا حکم ہوتا ہے۔ للاکثر یعنی 90%، 95%، بلکہ 50 کے اوپر جو ہیں وہ اکثر ہو گیا نا، 55 ہو گیا تو آدھے سے زیادہ ہو گیا، 60 ہو گیا، 70 ہو گیا، 80 ہو گیا، تو حکم جو ہے وہ ہوتا ہے اکثر پر، اکثر پر کل کا حکم لگتا ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کہیں اس مثالیں نکل آتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ دنیا میں بچہ مرد اور عورت کے ملاپ سے آتا ہے، حلال سے آئے حرام سے آئے، لیکن مرد اور عورت کے ملاپ سے۔ اور مثالیں موجود ہیں کہ آدم علیہ السلام کے وقت دوسرا کوئی تھا ہی نہیں، اور حضرت حوا کے وقت آدم علیہ السلام تھے، عورت کوئی نہیں تھی، وہ پہلی عورت ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کسی شوہر کا منہ نہیں دیکھا، کوئی شادی نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بچا دیا۔ تو یہ 3 مثالیں ہیں، اس سے وہ قاعدہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قاعدہ قیامت تک کے لیے چل رہا ہے کہ مرد عورت کے ملاپ سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور کوئی شیخ صاحب الحمدللہ سعودی عرب میں بھی اور حیدرآباد انڈیا میں بھی میں نے ظہر کی نماز یعنی کہ 11:50 ہے، اس سے پہلے جمعہ پڑھا ہوں۔ الحمدللہ، یعنی حیدرآباد میں بھی ہیں لوگ۔ ایک خطیب سے پوچھا میں کہ ایسا پڑھنا صحیح ہے، تو انہوں نے کہا کہ جمعے کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں ہے۔ وہی امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہوے، ان دونوں کی بھی یہی رائے ہے کہ جمعہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے زوال کا کوئی معاملہ نہیں۔ بارک اللہ فیکم وفقنا اللہ وإياکم کل خیر۔